ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، یہ مبارک مہینہ اور اس کے ساتھ مبارک دن جمعہ کا رمضان المبارک کی مخصوص ساعات میں اللہ جل جلالہ کی خاص مہربانی سے ایک مرتبہ پھر ہمیں نصیب ہوا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عنایت، مہربانی اور اس کی توفیق سے یہ اوقات ہمیں نصیب ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس مبارک مہینے میں اللہ کے قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب قرآن کے ساتھ ہر ایک مسلمان کا ایک ایمانی تعلق اور قرآن کے ساتھ ہر ایک مسلمان کا ایک قلبی تعلق اور قرآن کے ساتھ ہر ایک مسلمان کی محبت، اس تعلق اور محبت کی وجہ سے یہ مہینہ عمومی طور پر قرآن حکیم کی تعلیم، قرآن حکیم کی تربیت اور اس کے اخلاق اور اس کا ورد اور اس کے ساتھ نسبت اور تعلق میں ہر گھر سے، ہر مرد میں، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر ایک اسے توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کا قرآن اٹھاتا ہے، اسے توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اسے توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو سنتا ہے۔ اور یہ جتنا انسان کا اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کی زندگی میں تاثیر آنی شروع ہو جائے گی، اور ہر ایک مسلمان نے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق اللہ کے قرآن کو کھولنا ہے۔ اس لیے فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ، کہ اللہ کو پتہ ہے علم ان سیکون منکم مرضی، تم میں سے بہت لوگ مریض ہوں گے، بیمار ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ لوگ مسافر ہوں گے، رزق تلاش کرنے کے لیے اپنے علاقوں سے، اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنی جگہوں سے نکل کر دور جاتے ہوں گے۔ راستے کی صعوبتیں، سفر کی تھکاوٹ، ضروریات زندگی کا پورا میسر نہ آنا، اور تیسری جماعت ہے وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ مجاہدین ہیں، وہ فوج ہے جو دشمن کے مقابلے میں ہے، جو سرحدوں کی حفاظت میں ہے، جو سماج اور سوسائٹی کو محفوظ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اب یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو بیماری کی وجہ سے، رزق کی تلاش کی وجہ سے اور اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے وہ اللہ کے قرآن کو زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا ما تیسر من القرآن، اتنا تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں، ما تیسر من القرآن، جو قرآن میں سے آپ کے لیے سہولت ہو، آپ اللہ کے قرآن کو اس کے لیے اس وقت کو وقف کر دیں۔ کوئی آدمی ایک آیت پڑھ سکتا ہے، ما تیسر من القرآن، کہ میں روز ایک آیت پڑھوں تو اسے ایک آیت پڑھ لینی چاہیے۔ کوئی ایک رکوع پڑھ سکتا ہے، ما تیسر من القرآن،
تو وہ ایک رکوع پڑھ لے. کوئی ایک پاؤ پڑھ سکتا ہے ما تیسر من القرآن، تو ایک پاؤ کی تلاوت کر لے. لیکن یہ تلاوت ہوگی تب جب ہم میں سے ہر ایک اپنے وقت کو متعین کر لے گا کہ یہ میرا وقت اللہ کی قرآن کی تلاوت کے لیے خاص ہے، یہ وقت خاص ہے، اس میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا. اس وقت میں نے اللہ کے قرآن کو کھولنا ہے اور میں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. ما تیسر من القرآن، قید نہیں، پابندی نہیں کہ آپ سارا دن پڑھتے نہیں. ما تیسر من القرآن، جتنا آپ اپنے آپ کو سہولت سے وقف کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم متعین نہیں ہوگا، نتیجہ نہیں نکلے گا. نہ دار سال گزر جائے گا. آپ ابھی انالیسس کریں کہ اس سال سے پچھلا جو آپ نے سال گزارا ہے، پچھلے رمضان المبارک سے لے کر اس رمضان تک، ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے قرآن کے کتنے حصے کی تلاوت کی ہے. دیکھو آئندہ کا تو بندے کو پتہ نہیں، لیکن پچھلا تو پتہ ہے نا کہ ما تیسر من القرآن میں نے کتنا قرآن کھولا ہے، میں نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا ہے، میں نے قرآن کو کون سا وقت دیا ہے. اب جب آپ متعین نہیں کرتے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ وہی نکلتا ہے کہ چلو ابھی صبح پڑھ لوں گا، یار ابھی مصروف ہوں، دن کے وقت میں دیکھ لوں گا. اچھا دن میں مصروف ہوں، رات کے وقت میں دیکھ لوں گا. رات کو مہمان آ گئے، چلو صبح پڑھ لوں گا. یہ رات کو، دن کو، شام کو، صبح کو کرتے 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 مہینہ گزر گیا، ہم نے قرآن کھولا ہی نہیں. ہم نے قرآن نہیں کھولا. زندگی ایسے گزر جاتی ہے، زندگی ایسے گزر جاتی ہے، ہم اللہ کا قرآن کھولتے ہی نہیں. تو میرے دوستو مسلمان، یہ کسی خاص طبقے کا کام نہیں ہے کہ وہ صرف قرآن پڑھے، کہ صرف ہم قرآن کا کوئی حافظ بنا دیں تو بس ٹھیک ہے، وہ طوطے کی طرح رٹ لیا اس نے، اب ہم بخشے بخشائے ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا عمل ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کیا کوشش کرتا ہے، وہ اس کے لیے کیا سعی کرتا ہے، وہ اس کے لیے کیا ترتیب بناتا ہے کہ ما تیسر من القرآن، میں نے اللہ کے قرآن کے ساتھ ما تیسر من القرآن تعلق بنانا ہے. ایک میرے پاس دواخانے میں آدمی، ایک شخص ہے، مریض ہے دوائی کے لیے، اور اس کی عمر جو ہے نا کوئی 60 سال ہے. وہ اپنے علاقے کا، گاؤں کا نمبردار ہے، چودھری ہے، ان کے بڑے کاروبار ہیں، پیسہ ہے، ساری چیزیں. تو میں نے ان کو آہستہ آہستہ ترغیب دی، 5 وقت کی نماز کی، نماز شروع کر دی انہوں نے. پھر ایک دن مجھے کہنے لگے کہ نماز میں پڑھوں کیا، مجھے کوئی صورت یاد نہیں ہے. 60 سال گزر چکے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ سے محبت رکھتا ہے، رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے، ایک صورت بھی قرآن کی یاد نہیں ہے. میں نے کہا سورہ اخلاص تو آتی ہوگی؟ کہتا ہاں وہ یاد ہے. میں نے کہا وہ شروع کر دیں. ہر رکعت میں پڑھوں؟ میں نے کہا ہر رکعت میں پڑھیں، ہر نماز میں پڑھیں، ہر رکعت میں پڑھیں. ہفتے کے بعد آئے تو میں نے کہا آپ نے اس دفعہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ورد کرنا ہے، اس سے بڑا آپ کو فائدہ ہوگا. کیا ورد کرنا ہے؟ میں نے کہا یہ آخری صورت ان کو میں نے یاد کرائی، سورۃ الناس. میں نے کہا روزانہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے یہ. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اگلے ہفتے دوائی کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ اب آپ نے جو ہے آیت الکرسی 100 دفعہ روز پڑھنی ہے، وہ یاد کرائی میں نے. اب انہوں نے کہتے ہیں مجھے زبانی نہیں یاد. میں نے کہا دیکھ 100 دفعہ پڑھنے، قرآن کھولیں، تیسرا سپارہ ہے، 100 دفعہ گن کے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی. انہوں نے پڑھ لی. پھر آئے تو پھر ان کو میں نے سورہ ملک یاد کرانی شروع کی کہ آپ نے روزانہ رات کو یہ پڑھنی ہے. ایک ہفتہ وہ پڑھتے رہے. پھر جب آخری دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا اب آپ یہ کریں کہ قرآن کو شروع سے شروع کریں. کہتے ہیں مجھے نہیں آتا ہے، گناہ ہوگا. میں نے کہا آپ کو گناہ نہیں ہوگا، ہم حافظوں کو گناہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی گناہ نہیں، آپ کو اجر ملے گا، غلط پڑھنے پر بھی اجر ملے گا. آپ یہ ٹینشن مت لیں. یہ عوام کے لیے قانون نہیں ہوتے تجوید کے اور اس طرح کے خواہ نکالنی ہے، غلط ہو گیا تو گناہ ہوگا. آپ کو گناہ نہیں ہوتا ہے. جس کو ہم تجوید پڑھا رہے ہیں اس کے لیے گناہ اور ثواب کا مسئلہ ہے کہ وہ درست کریں. میں نے کہا آپ شروع کر دیں، جیسا آتا ہے اللہ کا قرآن شروع کر دیں. بسم اللہ. انہوں نے شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے وہ قرآن مکمل ہو گیا.
بیماری ختم ہو گئی، دوائی دینی چھوڑ دی، وہ پھر میرے پاس آئے دوبارہ ملنے کے لیے اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں گدھا تھا، گدھا، آپ نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ میں روزانہ اب اللہ کے قرآن کی ایک بہت بڑی تعداد تلاوت کرتا ہوں، لیکن اب میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں بیٹھ نہیں سکتا، کہ لوگ کہتے ہیں قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی حکم آپ کے لیے نہیں ہے، پیچھے 2 تکیے رکھو، 2 تکیے رکھو، نیچے بھی اوپر بھی، پیٹھ کے ساتھ بھی، ٹیک لگا کے بیٹھ کے پڑھو۔ کہتے جی گناہ تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں ہوگا، گناہ ہو تو میرے ذمہ ہے، ثواب آپ کے ذمہ ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، ٹیک لگا کے پڑھیں، 2 تکیے رکھ کے پڑھیں۔ وہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ایک پارہ اللہ کے قرآن کا تلاوت میں ان کی معمول میں آ گئے، تو مہینے میں ایک قرآن مکمل ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، ہم خود اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ بچہ قرآن پڑھ جائے گا تو میری مغفرت ہو جائے گی، آپ کے اپنے اعمال بھی تو اللہ دیکھے گا نا، آپ کیا کر کے آئے ہیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کی سیکھنے کی عادت، اس کی ترتیب، یہ بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ یہاں میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن حکیم کے ترجمے کا، مختصر تفسیر کا پورا سال ہمارا جو ہے نا اس کا دور ہوتا ہے، اور ابھی 18 پارے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، 2 آیتیں 3 آیتیں، یعنی 20 منٹ سے زیادہ کی کلاس نہیں ہوتی۔ نماز عشاء پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، پھر 20 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، اور اس میں ہم 2 آیتیں 3 آیتیں 4 آیتیں 5 آیتیں ضرورت کے مطابق جو اس ٹائم میں پوری ہو جاتی ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کی جو تشریح ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اب جو دوست ہمارے ساتھ شامل رہے وہ مسلسل کئی سالوں سے آ رہے ہیں، اب ٹائم متعین ہو گیا، انہیں بھی پتہ ہے اس وقت ہم نے حاضر ہونا ہے، مجھے بھی پتہ ہے ہم نے حاضر ہونا ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ 18 پارے تفسیر اور ترجمے کے انہوں نے سمجھ لی۔ اب پچھلے سال رمضان المبارک میں نے جب قرآن کا ترجمے کا دور شروع کیا تو میں نے پورا قرآن نہیں رکھا، اسی آیت کو سامنے رکھ کے ما تیسر من القرآن پڑھنا چاہیے جو سہولت سے ہو جائے۔ اب ہم نے پہلے 10 پارے مکمل کیے۔ اب ان لوگوں نے جن کے پہلے 10 پارے ترجمے کے پورے سال ہوئے تھے، ان کا وہ 10 پارے روین ہو گئے۔ ابھی اس دفعہ جب ہم نے 11ویں پارے سے شروع کیا ہوا ہے، ابھی عصر کے بعد ہمارا دورہ ترجمہ قرآن چل رہا ہے، یہیں پر ہوتا ہے عصر کی نماز پڑھ کے، تو 10واں 11واں 12واں یہ 20 پاروں تک ہم کریں گے۔ اب انہوں نے 19 پارے پڑھ لی ہیں، تو یہ 19 پارے ان کی روین ہو جائے گی، جو نیا آدمی بیٹھے گا اس کو قرآن کے ساتھ نسبت پیدا ہو جائے گی۔ اور ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ہم آرام سے یہاں سے مکمل کر کے دعا مانگ کر گپ شپ لگا کے گھر جاتے ہیں تو پھر بھی 15 منٹ پڑے ہوتے ہیں افطاری کو، سکون کے ساتھ 10 پارے ہیں، اور ہم سکون کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جہاں ضرورت ہو وہاں تشریح ہو جاتی ہے، کہ لمبی تشریح کے لیے جب ہم 2-3 آیتیں پڑھیں گے تو اس میں ہم تقریباً آدھے پارے سے کم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، 1 پاؤ یا 1 پاؤ سے 2 رکوع زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنی روٹین ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں عصر کی نماز پڑھ کے ما تیسر من القرآن ہم قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں۔ ہم نے خواتین کے لیے بھی سلسلہ شروع کیا، یہ روڈ کراس کریں بالکل سامنے ہمارا ادارہ تعلیمات شرعیہ ہے، 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک 2 گھنٹے خواتین ہمیں روز ٹائم دے رہی ہیں، اور اس میں بھی میں نے ان کو کہا کہ 10 پارے رکھیں۔ ابھی بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ 10 پارے تو آپ نے رکھ دیے ہیں، اب ہمارے پاس ٹائم بچ جاتا ہے، عورتیں کہتی ہیں اور پڑھائیں۔ میں نے کہا آپ ان کو 40 حدیثیں یاد کرا دیں، 40 حدیثیں شروع کی، کہتی ہیں اب بھی ٹائم بچ جاتا ہے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا آپ ان کو فقہ کے مسائل ساتھ ساتھ یاد کریں، نماز کے مسئلے کیا ہیں، وضو کے کیا ہیں، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، روزہ سحری کیسے ہوتی ہے، افطاری کیسے ہوتی ہے۔ اب ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہم نے ان کو سکھانی شروع کر دیں۔ پھر بھی ان کے پاس ٹائم بچ گیا، میں نے کہا آپ ان کو جانا تجوید کے ساتھ اللہ کے قرآن کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ سکھاتے رہیں کہ قرآن درست انداز سے کیسے پڑھا جاتا ہے، کہ لہجہ درست ہو جائے۔ اب ان کے پاس جو ہے نا پھر ٹائم نہیں بچتا، آخری آدھا گھنٹہ میں وہاں جاتا ہوں اور جو ہے نا ان کو میں قرآن حکیم کی یہ جو انہوں نے آدھا پارہ پڑھا ہوتا ہے، اس آدھے پارے کی میں تفسیر ان کو سنا دیتا ہوں، اور جو ہے تاکہ ان کو جو ضروری باتیں ہیں وہ اس میں سے ان کے سامنے آ جائیں۔ تو ما تیسر من القرآن، جتنا آپ کو سہولت ملتی ہے آپ اس سہولت کے مطابق اللہ کا قرآن پڑھیں بھی، اسی سہولت کے مطابق اللہ کا قرآن سمجھنا بھی شروع کر دیں۔ اب جب ہم قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے تو اس سے بڑی ذہن میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ ایک دوست ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے، وہ بہت سوالات کرتے ہیں، جب میرے پاس آتے ہیں تو ان کے ڈھیروں سوالات ہوتے ہیں مختلف موضوعات پر، بہت ان کی بحث ہوتی ہے،
بڑی بحث کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. ان کو میں نے دواخانے میں آئے تھے تو میں نے کہا آپ آئیں ہمارے ساتھ، آج ترجمے میں شامل ہوں. وہ ترجمے میں شامل ہوئے اور 12ویں سپارہ ہم نے شروع کیا، سورہ ہود. اس کا ہم نے کوئی 1.5 پاؤ پڑھا، انہوں نے وہ سنا. تو جب ہم یہاں سے نکلے تو سلام دعا کر کے میں اپنا چلا گیا. بعد میں انہوں نے پھر ٹیلی فون کیا مجھے کہ حضرت آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو گھر آ گیا ہوں. کہتے ہیں جی کہ یہ قرآن حکیم اگر اس طرح سے جس طرح آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، اگر عوام اللہ کے قرآن کو اس طرح سے سمجھنا شروع کر دے، اس کا ترجمہ اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے، تو یہ بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جائے گی زندگی میں. قرآن جو ہے اس کا فہم یہ اصل ہے. ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا کہ اللہ کا قرآن یہ ہمارے ساتھ کیا گفتگو کر رہا ہے. اللہ کا قرآن مجھے کس چیز کا حکم دیتا ہے کہ میں اس کو اختیار کر لوں. اللہ کا قرآن مجھے کس چیز سے روکتا ہے کہ میں اس سے اپنے آپ کو روک لوں. کون کون سے احکامات ایسے ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ انہیں میں حفظ جان بنا لوں. قرآن نے کون سی چیزیں پیش کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں کو میں اپنی بنیاد بنا لوں. امام الہند امام شاہ ولی اللہ محدث دل بھی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کو اگر آپ اس پر غور کریں تو 5 قسم کے علوم سارے قرآن میں موجود ہیں. پورے قرآن کا خلاصہ یہ 5 علوم پر ہے گنتی میں. سب سے پہلا علم الاحکام کا ہے کہ قرآن حکیم آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، 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 یہ نہیں کرنا ہے. آپ اللہ کا قرآن کھولیں گے تو اس کی مختلف آیات ہیں. علماء نے احکامات کی جو آیات ہیں وہ الگ بھی کی ہیں. علامہ ابو بکر جساس نے احکام القرآن یہ تفسیر لکھی ہے کہ قرآن حکیم کی جتنی آیات جن میں صرف حکم نامے اللہ نے بھیجے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کس چیز سے رکنا ہے، تو جو کرنا ہے اس کو اختیار کیا جائے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکا جائے. اب یہ بھی نیکی ہے آپ کوئی کام کرتے ہیں، اور یہ بھی نیکی ہے کہ آپ کسی برائی کو چھوڑ دیتے ہیں. اتق المحارم تکن اعبد الناس. جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں تم انہیں چھوڑ دو. اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. جس طرح کچھ کرنے سے بندہ عبادت گزار اور نیک بنتا ہے، اسی طرح شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینے سے بھی انسان نیک بن جاتا ہے، عبادت گزار بن جاتا ہے. دوسرا قرآن حکیم نے پیش کیا ہے محاکمہ. 4 قسم کے طبقے، یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین. ان 4 طبقوں سے قرآن مختلف مقامات پر ان کے اندر جو خرابیاں ہیں انہیں ایڈریس کرتا ہے، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کی یہ چیزیں غلط ہیں، یہ آپ کو چھوڑ دینی چاہیے. ان کے ساتھ محاکمہ ہے، مناظرہ ہے، مجادلہ ہے، اور قرآن حکیم اس کی تفصیل پیش کرتا ہے دلائل کی بنیاد پر. قرآن دلیل کی بات کرتا ہے کہ تمہارا یہ انداز غلط ہے، تم جو یہ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے سماج کو فائدہ نہیں ہے، اس سے سوسائٹی میں ابتری آئے گی. جس طرح عیسائیوں کو کہا، وہ کہتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. قرآن نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کا یہ نظریہ غلط ہے کہ جو تم نے 2 خدا بنائے ہیں، بل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ تو رسول تھے. وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، ان کی ماں تو صدیقہ ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کانا یاکلان طعام، جن کو تم خدا کہتے ہو یہ روٹی کھاتے تھے. روٹی کھانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ محتاج تھے. اب ظاہر ہے روٹی کھانے سے پہلے بندہ زمین کا محتاج ہے، زمین ہوگی تو گندم آئے گی، پھر گندم کے دانے کا محتاج ہے، پھر اس دانے کو زمین میں ڈالنے والے کا محتاج ہے، پھر اس کو کاٹنے والے کا محتاج ہے، پھر تھریشر کرنے والے کا محتاج ہے، پھر جو ہے اس کو پیسنے والی مشین کا یا جنڈر کا محتاج ہے، پھر آگ کا محتاج ہے، پھر توے کا محتاج ہے، پھر پانی کا محتاج ہے، پھر روٹی بیلنے اور اس کو روٹی بنانے والے کا محتاج ہے. جس کے اندر اتنی احتیاج ہو وہ خدا ہوتا ہے. سمجھو تو صحیح، تمہارا یہ انداز غلط ہے. قرآن نے ان طبقوں کو سامنے رکھ کے انہیں رہنمائی دی
انہیں سمجھایا کہ یہ چیزیں، یہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ جب قرآن سمجھیں گے، اس کے ترجمے میں شامل ہوں گے، تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی کہ کس طرح قرآن دلائل کے ساتھ ان کی باتوں کو رد کرتا ہے۔ قرآن ضد نہیں کرتا، ہمیں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں گفتگو کرنی ہے دلائل کے ساتھ کریں، دلیل نہیں آتی ہے تو سیکھیں، سیکھا ہوا نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ کی بحث میں مت پڑیں، نقصان ہوگا۔ پھر قرآن حکیم نے دو چیزیں یہ ہو گئی ہیں، 3 قسم کی تذکیر پیش کی ہیں، انہیں تذکیرات کہا جاتا ہے۔ 3 قسم کی تذکیریں۔ پہلی تذکیر تذکیر بایام اللہ ہے۔ قرآن حکیم خود کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سورہ ابراہیم 13ویں سپارے میں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ ان کو اللہ کے ایام سے ڈرائیں۔ اب اللہ کے ایام کیا ہیں؟ قرآن نے ان حالات کو پیش کیا، یہ قوم نوح ہے، یہ قوم عاد ہے، یہ قوم سمود ہے، یہ اصحاب مدین ہے، یہ اصحاب الایکہ ہے۔ یہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں؟ یہ بستیاں کیوں اجڑ گئیں؟ ان میں کیا خرابیاں تھیں؟ ان میں کون سی بد اخلاقیاں پیدا ہو گئی تھیں؟ آخر اللہ کو کیوں اپنی پوری مخلوق تباہ کرنی پڑ گئی؟ کیا وجہ تھی؟ قرآن نے ان وجوہات کو ایڈریس کیا کہ یہ بیماری تھی، یہ بیماری تھی، یہ بیماری تھی۔ تذکیر بایام اللہ، اللہ نے قوموں کو کیوں تباہ کیا ہے؟ قوموں کے عروج و زوال کی ساری دستانیں قرآن اسی لیے پیش کرتا ہے کہ ہم وہ غلطی، وہ گناہ، وہ جرم ہم اختیار نہ کریں۔ دوسری چیز تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ بآلاء اللہ، آلاء اللہ کی نعمت کو کہا جاتا ہے۔ آپ سورہ رحمان پڑھیں گے، بار بار اس میں ایک جملہ آتا ہے، ہر تھوڑی چیزوں کو پیش کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ جو ہے نا یہ خوبیاں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو رحمان نے تمہیں کیا کیا دیا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں قوت گویائی دی، تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنائے، الشجر والقمر سورج اور چاند بنائے، یسجدان یہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور تارے بنائے، گھاس بنایا۔ پھر اللہ ان ساری نعمتوں کو پیش کرنے کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر ایک جگہ 13ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم کاپی اور قلم لے کر بیٹھ جاؤ کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، تمہارا قلم رک جائے گا، اس کی صحیح ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں تمہیں اتنی ملی ہیں کہ وہ تم لکھتے رہو، وہ ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اتنا انعام کرتا ہے بندے پر۔ اب اس کو تذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا۔ اب سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، آپ قرآن پڑھتے جائیں آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ یہ تذکیر بآلاء اللہ کہاں کہاں آ رہی ہے۔ پھر تیسری تذکیر ہے تذکیر بالموت وما بعد الموت، کہ موت اور ما بعد الموت کے حالات کو سامنے رکھ کے قرآن نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو تم سب ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، تم میں سے ہر ایک نے اس دنیا میں ایک خاص وقت تک رہنا ہے، پھر تم سب اس وقت کو پورا کر کے اپنی اپنی ترتیب میں دنیا سے جاتے جاؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک پر موت آئے گی، ہر ایک پر موت آئے گی۔ کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی اللہ آخر میں پوچھیں گے کہ اب بتا کون زندہ ہے، وہ کہے گا کہ میں ہوں اور تو ہے، اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا۔ اب اس کے بعد کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، یہ موت ہے۔ پھر قرآن قبر کے حالات بیان کرتا ہے، پھر قرآن ما بعد الموت کا تذکرہ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد آگے جب آپ میدان میں پہنچیں گے وہاں کیا ہوگا، قرآن نے اس کی تفصیلات پیش کی ہیں، قرآن نے مکالمے بھی پیش کیے ہیں، انسان کا اور شیطان کا گفتگو بھی قرآن نے پیش کی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم پڑھیں گے، اسی میں مکالمہ آ رہا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو شیطان کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو، خود کو ملامت کرو نا۔ ہاں میں نے تمہارے سامنے ایک بات رکھی، ایک تمہارے سامنے تمہارے رب نے بات رکھی، تم نے رب کی بات کو ٹھکرا دیا، میری بات کو مان کر تم چل پڑے۔ اب میں نے کو بندوق لی ہوئی تھی تمہارے اوپر، پستول لے کر کھڑا تھا کہ میری بات نہیں مانو گے تو گولی مار دوں گا۔ الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی گناہ کی، فاستجبتم لی، تم نے لبیک کہہ دیا، تم چل پڑے۔ تو اس لیے قرآن حکیم مرنے کے اور مرنے کے بعد کے حالات اور تذکیرات کو سمجھاتا ہے
کہ یہ تذکیرات ہیں، ان کو آپ سمجھ جائیں، پھر بعد میں وہاں جا کر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں جا کر آپ افسوس کریں گے۔ قرآن اس افسوس کو بھی پیش کرتا ہے۔ آپ سورہ الف لام میم سجدہ اٹھائیں، مختلف مقامات پر قرآن نے افسوس کا تذکرہ کیا کہ بندہ افسوس کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں جانا مل جائے تو پھر میں سیدھا ہو کے آؤں گا، میں درست ہو کے آؤں گا۔ اللہ اس وقت فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا تمہیں دنیا میں عمر نہیں دی تھی، تمہیں بچپنا نہیں دیا تھا، تمہیں جوانی نہیں دی تھی، تمہیں بڑھاپا نہیں دیا تھا؟ اولم نعمرکم، تم کو بہت بڑی عمر کا حصہ ہم نے عطا کیا تھا، جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی اس دور میں اس نے کر لی۔ تو میرے دوستو، قرآن یہ 3 تذکیرات لے کر آیا، تو کیا خیال ہے اللہ کے قرآن کو ہم میں سے ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے نہیں سمجھنا چاہیے؟ اس لیے اپنے اوقات کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، ایک تو عصر کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوں قرآن حکیم کے ترجمہ سیکھنے میں، اور دوسرا ایک وقت متعین کریں، ایک وقت متعین کریں کہ میں اس وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا۔ کیا خیال ہے؟ وقت متعین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کریں گے نا؟ اب یہ ہے نہیں، جو بھی آپ کو سہولت ہو، جس کو صبح کا ٹائم سہولت ہے صبح کا رکھے، جس کو رات کا سہولت ہے رات کا۔ میں آپ کو وقت کی بات نہیں بتاتا کہ آپ کس وقت کریں، میں یہ کہتا ہوں ما تیسر من القرآن پر عمل شروع کر دیں۔ یہ سورہ المزمل کو آج آپ جا کر پڑھیں، سورہ المزمل 29ویں سپارے کی یہ آخری پارے کی 29ویں سپارے کی آخری صورتوں میں سے سورہ المزمل ہے، اس کو تلاوت کریں۔ یہ ہمارے قاری صاحب کثرت سے ہمیں صبح کی نماز میں سناتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو ترجمہ نہیں آتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو ما تیسر من القرآن یہ اس میں موجود ہے، آپ دیکھیں کہ آپ ما تیسر پر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ میری صرف ایک ہی آپ سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ وقت متعین کر لیں کہ میں اس وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا، دھوپ ہو، آندھی ہو، بارش ہو، کوئی مر جائے، کوئی زندہ ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی غم ہو، آپ کے وہ 10 منٹ اللہ کے قرآن کے وہ ختم نہیں ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اب اتنا کرنے کے بعد اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے یہ شروع کیا ہے؟ تو آپ نے مجھے یہ رپورٹ دینی ہے، فیڈ بیک، کہ ہاں جی میں نے یہ وقت متعین کیا، میں اس وقت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا۔ کیا خیال ہے؟ دیں گے نا؟ ہر آدمی اپنا وقت متعین کرے اور مجھے بتائے کہ میں نے اپنا وقت متعین کر لیا ہے۔ آپ آ کر نہیں بتا سکتے، آپ مجھے میسج چھوڑ دیں، میرا نمبر پاس رکھیں 0313 00119993 یہ نمبر ہے، اس پر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، مجھے واٹس ایپ پہ آپ میسج کر دیں کہ میں نے یہ وقت متعین کیا ہے، اور ہر مہینے میں آپ نے کتنا قرآن تلاوت کیا ہے آپ اتنا مجھے واٹس ایپ پہ بتا دیا کریں گے۔ میں نے اس مہینے میں 1 صفحہ تلاوت کیا ہے، 1 پاؤ کیا ہے، آج میرا 1 پارہ ہو گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اتنا تو کر سکتے ہیں نا؟ یہ جو آن لائن کلاسیں چلتی ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے نا، تو یہ سمجھیں کہ ہماری کلاس ہے، ہماری کیا ہے؟ کلاس ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی اس کلاس کا حصہ بن جائے۔ جب آپ کو یہ ہوگا نا کہ میں نے بتانا بھی ہے مفتی صاحب کو میں نے اتنا تلاوت کیا، تو پھر آپ کی عادت بنی رہے گی، اور جب آپ ہمیں بتانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ سے فیڈ بیک بھی لیتے رہیں گے کہ اب آپ نے کتنا مطالعہ کر لیا ہے۔ تو اس لیے آپ میں سے ہر آدمی نے اس رمضان میں یہ کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت قرآن تلاوت کریں، میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں ما تیسر من القرآن پر عمل شروع کر دیں کہ جو میری جو سہولت ہے، جتنا میرے پاس ٹائم موجود ہے، جتنا مجھے وسعت ہے، چاہے مجھے 5 منٹ کا وسعت ہے، چاہے 10 کی ہے، چاہے 15 کی ہے، چاہے آدھے گھنٹے کی ہے، میں اس وسعت کے مطابق اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا اور وقت متعین کروں گا، اور اس وقت میں روزانہ یہ تلاوت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرفروغ ہوں، آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔